بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین تاریخی سرحدی کشیدگی کے بعد دوستو جنگ بندی کا معاہدہ تو طے پا گیا، جس میں وزیر خارجہ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ افغانستان کے ساتھ اس معاہدے کا واحد مقصد تخریب کاری کا خاتمہ ہے اور یہ معاہدہ سرحدی دراندازی نہ ہونے سے مشروط ہے۔ دوستو، پاکستان کے افغانستان سے تعلقات کبھی بھی مثالی نہیں رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین کبھی طویل سرحد پر باڑ لگانے پر مسئلہ ہوا تو کبھی سرحد پر آمد و رفت پر تنازع رہا۔ چند سال پہلے پاکستان کا موقف تھا کہ پرامن افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے، لیکن اب جہاں افغانستان قدرے پرامن ہے، لیکن تخریب کاری نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنے کے سبب پاکستان نے افغانستان کے اندر اہداف کو نشانہ بنایا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ افغان مصنوعات کے لیے تجارتی راہداری کو بند کر دیا گیا اور پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کے خلاف کریکٹم شروع کر دیا گیا۔ سوال دوستو یہ ہے کہ کیا پاکستان کے یہ اقدامات افغانستان کو تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پاکستان پر تخریب کاروں کے حملوں میں اضافے پر پاکستان کا رد عمل بہت واضح اور دو ٹوک ہے۔ اندرونی اختلاف کے خدشات کے سبب وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ لگتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مستقبل میں بھی کبھی لڑائی تو کبھی جنگ بندی جیسی صورتحال ہی برقرار رہے گی۔ جیسا کہ دوستو سبھی جانتے ہیں کہ افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ شدت پسند سرحد پار کر کے پاکستان آتے ہیں اور یہاں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں اور عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ 1 جنوری سے 30 جون تک پاکستان میں 502 تخریب کار حملے ہوئے ہیں، جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 284 اہلکار شہید ہوئے ہیں اور 267 عام شہری بھی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے اقتدار کے بعد پاکستان میں تخریب کاری میں اضافہ ہوا ہے اور کابل میں برسر اقتدار طالبان حکومت ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ نان اسٹیٹ ایکٹر پاکستان اور افغانستان کو جنگ کے دہانے پر لے آئے ہیں، لیکن افغان طالبان ان شدت پسند گروہ کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، کیونکہ دوستو افغانستان میں طالبان اپنے آپ کو اسلامی امارات کہتے ہیں اور امارات کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی گروپس اس امارات کے ساتھ ہوتے ہیں وہ امیر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اس لیے کسی ایک گروپ کے خلاف کارروائی امارات کو توڑنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو وہ پاکستان تحریک طالبان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ دوستو طالبان کو یہ خطرہ ہو کہ اگر انہوں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی تو ٹی ٹی پی کے جنگجو کسی اور گروپ میں شمولیت اختیار کر لیں گے۔ پاکستان کی افغان طالبان سے واحد توقع یہی تھی کہ وہ پاکستان کے خلاف ہونے والی تخریب کاری روکے، لیکن دوستو ایسا نہیں ہو سکا۔ اگر افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پر ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے تو دوستو ایسا نہیں ہے، کیونکہ افغان طالبان کا ٹی ٹی پی پر اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے اور ماضی میں انہی کے تعاون سے پاکستان حکومت اور ٹی ٹی پی کے مابین مذاکرات اور سیز فائر بھی ہو چکے ہیں۔ دوستو پاکستان اور افغانستان کو ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہوگا، لیکن تخریب کاری پاکستان کو کسی صورت قبول نہیں۔ لیکن دوسری طرف لڑائی یا جارحانہ حکمت عملی مسائل کو حل نہیں کر سکتی، اور دوستو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے معاملے پر پاکستانی پالیسی میں تبدیلی بھی مسائل میں اضافے کی وجہ بنی ہے۔ افغان طالبان کی پاکستانی حکومت کے بارے میں جو کہ ان کی پالیسی بدل چکی ہے اور بیانیہ بدلنے سے ان کی بد اعتمادی بھی بڑھی ہے۔ پہلے پاکستان افغان طالبان کو تسلیم کروانے کے لیے دنیا بھر میں لابنگ کر رہا تھا، اب پاکستان خود یہ کہتا ہے کہ طالبان کی حکومت افغان عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے۔
شاید دوستو اس کا ریزن یہ ہے کہ افغان طالبان کا تعلق بھارت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ گٹھ جوڑ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے خیال سے آگے مسائل بڑھیں گے، حل نہیں ہوں گے۔ اگر آگے بھی دوستو کشیدگی بڑھتی ہے تو پاکستان کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر کارروائیاں کرے اور ٹی ٹی پی کی قیادت ختم کر دے، لیکن ایسا کرنا بھی آسان کام نہیں ہوگا۔ پاکستان اگر طالبان مخالف گروہوں کو سپورٹ کرے گا اور افغان طالبان کی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا تو دوستو خیال ہے کہ اس سے پاکستان کا تخریب کاری کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ ایسا اقدام پاکستان افغانستان سمیت شاید پورے خطے کے لیے بھی نقصان دہ ہو۔ پاکستان کے خدشات بہت واضح ہیں اور افغان طالبان ٹی ٹی پی کے معاملے پر پاکستان کے خدشات کو اگر نظر انداز کرتے رہیں گے تو پاکستان دنیا کو دوستو باور کروا سکتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین تخریب کاری کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان کی آرمی نے دوستو خیبر پختونخوا میں ہزاروں انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے ہیں، لیکن پھر بھی واقعات کم نہیں ہو رہے۔ پاکستان کو اپنی پالیسی شاید نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ملک میں تخریب کاری کم نہیں ہو رہی۔ عمران خان بھی اگر کوئی مذاکرات کا کہہ رہا ہے تو مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بات ماننے کی ضرورت ہے۔ لیکن دوستو مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان نے وہاں ان کے ملک میں جا کر کئی دفعہ مذاکرات بھی کیے ہیں۔ ہمارے وزیر خارجہ جیسا کہ اسحاق ڈار ہیں، خواجہ آصف کی ان سے کئی بات گفتگو ہوئی ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اس لیے پاک آرمی کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ آپریشن کیا جائے۔ افغانستان کی سرحد کے ساتھ صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دوستو پاکستان تیل اور گیس اور معدنیات میں سرمایہ کاری بڑھانا چاہتا ہے، اس لیے سرحد پر امن ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری طرف افغان طالبان کو دوستو یہ انتخاب کرنا ہوگا کہ انہیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے یا پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ۔ اگر افغان طالبان یہ چاہتے ہیں کہ دنیا انہیں تسلیم کرے تو انہیں تخریب کاری کے لیے سنجیدہ کردار ادا کرنا ہوگا، اور دوسری طرف پاکستان کو بھی اپنی افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پاکستان کی افغان پالیسی میں پارلیمنٹ یا سول حکومت کا کوئی خاص کردار دکھائی نہیں دیتا، اور بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ چند لوگ مل کر فیصلہ کرتے ہیں اور جلد پھر بدل لیتے ہیں۔ ایران بھی پاکستان کی طرح غیر قانونی افغان شہریوں کو واپس بھیج رہا ہے، لیکن ان کی پالیسی ذرا مختلف ہے۔ وہ قانونی طور پر ایران آنے والے افراد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، جیسے افغانستان سے آنے والے مزدوروں کے لیے 2 لاکھ ویزے دینے کا ایران نے اعلان کیا ہے۔ اس لیے دوستو لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مسئلے میں کوئی خاص پیش رفت کی امید نہیں ہے، اور معاملات بظاہر ایسے ہی چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر جیمز ڈی وینس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو اپنے ساتھ ویسٹ بینک یعنی مغربی کنارہ ضم کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مغربی کنارے کو اپنے ساتھ ضم کرنے کے لیے صہیونی پارلیمنٹ کی ووٹنگ کا عمل ایک احمقانہ سیاسی شرارت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں فریقین جنگ بندی کا احترام کر رہے ہیں اور معاہدہ قائم ہے۔ امریکی نائب صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی میں امریکی فوج تعینات نہیں کی جائے گی۔ ہمارا اسرائیل کے لیے پیغام ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کو برقرار رکھا جائے۔ مغربی مشینری ہمیشہ سے دوستو مسلمان ممالک میں دخل اندازی اور فوجی مداخلت کے ذریعے حکومت اور نظاموں کو تبدیل کرتی آئی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی حکومت نے دخل اندازی اور فوجی مداخلت کو اپنا بہترین ہتھیار قرار دے کر جہاں مسلمان ممالک کو کمزور اور محکوم کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں ساتھ ساتھ افریقی اور لاطینی امریکہ کے ممالک بھی اس کا شکار رہے ہیں۔ مسلمان ممالک کی بات کی جائے تو پاکستان، سعودی عربیہ، ایران، عراق، افغانستان، لیبیا، یمن، شام اور دیگر کئی ممالک ہیں جن کو امریکی حکومت نے دباؤ اور مختلف ہتھ کنڈوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ بھی دوستو حقیقت ہے کہ کئی ایک مسلمان ممالک مغربی ہتھ کنڈوں کے سامنے ڈھیر ہو چکے ہیں، البتہ ان ممالک میں چند ایک ایسے ممالک بھی ہیں جنہوں نے مزاحمت کا راستہ جاری رکھا ہوا ہے۔
اور امریکہ کے سامنے کسی بھی صورت میں سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ اس میں دوستو کم از کم پاکستان کا نام تو شامل نہیں ہے، جبکہ ایسے ممالک میں ایران سر فہرست ہے جو مسلم دنیا کا ایک اہم ترین ملک ہے۔ اسی طرح غیر مسلم دنیا میں ہمیں وینزویلا اور کچھ اور ممالک بھی نظر آتے ہیں جو امریکہ کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور امریکہ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب تک امریکہ کھسیانی بلی نہ بن جائے وہ کھڑے رہتے ہیں۔ امریکی حکومت اور اسرائیل نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کوئی نہ کوئی اعتراضی نقطہ تلاش کیا جائے اور ایران کو اندرون خانہ ایک ایسی صورتحال میں مبتلا کر دیا جائے جس کی بدولت ایران کا اسلامی نظام کمزور ہو جائے یا یہ ختم ہو جائے، اور اس کی جگہ امریکہ اور اسرائیل کا من پسند ہائیبرڈ اسلامی نظام نافذ کر دیا جائے اور پھر امریکی من مانی اور بالادستی جاری رکھی جائے، جو کہ سن 1979 میں امام خمینی کی قیادت میں ایرانی قوم نے نیست و نابود کر کے رکھ دی تھی۔ اسرائیل اور امریکہ نے اپنے تازہ حملے میں اہم شخصیات کو شہید کر دیا۔ اس خونی اور وحشی حملے کا بنیادی مقصد یہی تھا جو ہمیشہ سے امریکہ اور اسرائیل کی کوشش رہی ہے کہ ایران سے اسلامی نظام کا خاتمہ کیا جائے، لیکن دوستو ان کی ساری خواہشات دم توڑ گئی اور ایران کی بہترین مزاحمت کے سامنے امریکہ اور اسرائیل کو بڑی ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ گزشتہ سال بھی ایک ایرانی خاتون مہیسہ امینی کے واقعہ کو دوستو امریکی اور اسرائیلی ایجنٹوں نے الگ تھلگ رخ دے کر کئی مہینوں تک ایران کے نظام پر سوال اٹھائے اور پوری طاقت کے ساتھ یہ کوشش کی کہ ایران کے نظام کو گرا دیا جائے۔ اس کام کے لیے مغربی دنیا کا میڈیا مکمل طور پر ایران کے خلاف مہم جوئی میں مصروف تھا۔ ایران کے اندرونی عوامل میں سیاسی اختلافات رکھنے والے رہنما بھی اس سے استفادہ کر رہے تھے اور حکومت کو گرانے کی مکمل کوشش کر رہے تھے۔ غرض یہ کہ دوستو براہ راست امریکہ اور اسرائیل بھی اس مسئلے پر میڈیا پر مہم جوئی میں پیش تھے، اور پھر اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے مقامی ایرانی ایجنٹوں نے امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایران میں علی شمخانی کی بیٹی کی شادی کی ویڈیو کو منظر عام پر لے آئے، اور اس ویڈیو کو منظر عام پر آنے کے بعد جس انداز سے عالمی اور علاقائی میڈیا نے شور برپا کر دیا، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ دشمن تمام میدانوں میں دوستو شکست کھانے کے بعد اب گری ہوئی حرکتوں پر اتر آیا ہے اور ایک مرتبہ پھر ایران کے نظام پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس مرتبہ بھی دشمن کو مایوسی اور شکست کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ ایرانی قوم کی ثقافت اور طور طریقوں میں شادی بیاہ کی تقریبات میں دوستو ہمیشہ خواتین کے لیے مخصوص اجتماع منعقد ہوتے ہیں، اور وہاں پر کسی بھی مرد کی موجودگی نہیں ہوتی ہے، یعنی خواتین علیحدہ اور مرد علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کسی کی نجی تقریب جو کہ خاص طور پر صرف خواتین کے لیے مخصوص اجتماع ہو، ایسی کسی تقریب کو سیاسی یا میڈیا ہتھیار بنانا جائز عمل نہیں ہے۔ یقیناً یہ بات کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ویڈیو ایک خواتین کی نجی تقریب جس میں صرف اور صرف خواتین تھیں اور کوئی بھی نامحرم مرد موجود نہیں تھا، اس تقریب کی ویڈیو لیک ہو گئی۔ تو یہاں اصل جرم ویڈیو میں خاتون کا پہنا ہوا لباس نہیں بلکہ دوستو نجی محفل کے خلاف اجازت فلم بندی کرنا اور لیک کرنا ہے۔ علی شمخانی کی بیٹی کی شادی کی تقریب کی نجی محفل اور اس کی ویڈیو اس لیے لیک کی گئی تاکہ ایران میں سیاسی مخالفین بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اور ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل کے منصوبوں کو بھی سہارا دے سکیں۔ خواتین اپنے دائرے میں آزادانہ لباس پہنتی ہیں کیونکہ وہاں غیر محرم مرد موجود نہیں ہوتے، لہٰذا کسی ایسی محفل کی ویڈیو عوامی بنا کر دوغلی پالیسی کا ثبوت کہنا انصاف نہیں بلکہ اخلاقی گری ہوئی حرکت ہے۔ ایرانی خواتین حتیٰ کہ سخت مذہبی گرانوں میں بھی نجی شادیوں یا گھریلو تقریبات میں مغربی طرز کے لباس پہنتی ہیں، یہ کوئی نیا رجحان نہیں ہے۔ اس واقعہ کا دوستو ایک اور پہلو بھی ہے کہ یہ ویڈیو تقریباً 1 سال پرانی یعنی اپریل 2024 کی ہے، مگر اب منظر عام پر کیوں لائی گئی؟
یہ وقت اور انتخاب بذات خود اشارہ کرتا ہے کہ ویڈیو کے افشا کے پیچھے سیاسی مقصد ہے۔ یہ وہی پرانی حکمت عملی ہے جس میں کسی ملک کے سماجی تضادات کو سیاسی ہتھیار بنا کر دوستوں اس کے اندر خلفشار بڑھایا جائے۔ یہ کام ہمیشہ امریکی حکومت دوسرے ممالک کے خلاف انجام دیتی آئی ہے۔ اس مرتبہ اس قدر گری ہوئی حرکت کے ذریعے امریکی حکومت نے ثابت کر دیا کہ ایران امریکہ اور اسرائیل سمیت اس کے تمام نمک خواروں اور ایجنٹوں کو چاروں شانے چت کر چکا ہے، اور یہ تکلیف ان سب کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا یہ کہنا ہی کافی ہے کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ اس نے ایران کی ایٹمی صنعت کو تباہ کر دیا ہے، تو بہت خوب، خوش فہمی میں رہیے۔ یہ امریکی بالادستی کی شکست کی بہترین مثال ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔